अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज कुछ थोड़ी बात इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ऊपर कर लेते हैं। अभी आपने देखा हालिया कुछ दिनों में कि सदर पाकिस्तान ने जो रियासत पाकिस्तान के सरबराह हैं और आर्म फोर्सेस भी के चीफ कमांडर होते हैं आईनी तौर पर, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखा और उस खत के अंदर उन्होंने ये कहा कि चूंकि इलेक्शन होने हैं मुल्क के अंदर और बड़ी एक बेयकीनी की सूरत हाल है कि आइन कुछ कहता है और यहाँ पे वो मर्दमशुमारी वाला सब्जेक्ट लेके बहुत सारे शकूक व शबहात भी हैं, तो लिहाजा एक मीटिंग की जाए सदर पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन की, जिसमें इलेक्शन मुमकिन कब हो सकता है उसकी कोई तारीख तय की जाए, पूरा प्रोसेस डिस्कस किया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी भी नज़र आए और कुछ मामला जो हैं किसी स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए नजर आए। फिर बड़े हैरत अंगेज तौर पर उसी दिन इलेक्शन कमिश्नर साहब की जानिब से एक बड़ा पुरजोर जवाब लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने मुलाकात करने से माजरत कर ली इस बुनियाद के ऊपर कि वो ये समझते हैं कि इलेक्शन करवाना और इलेक्शन कब होना है और कैसे होना है, इसका तमाम जो सवाबदीद है वो सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है और वही या इलेक्शन कमीशन के पास है, तो इसका फैसला वो खुद ही करेंगे और सदर पाकिस्तान से वो मशवरा करना जो है वो मुनासिब नहीं समझते। इसकी एक वजह जो उन्होंने बताई कि जो हालिया आपको याद होगा कि जो एक धड़ाधड़ आईनी सॉरी ये तरमीम की गई मुख्तलिफ कवानीन के अंदर, तो उसमें जो इलेक्शन कमीशन का 2017 का एक्ट है उसके अंदर एक तरमीम के तहत ये वाला जो मामला है वो सदर से ले लिया गया। उन्होंने इसको भी इसकी वजह बताई। सदर साहब का जो ओपिनियन है वो अपने आईनी रोल के हिसाब से है, जबकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो एक एक्ट जो कि एक झैली लेजिस्लेशन होती है, आइन ऊपर होता है और स्टैट्यूट्स जो होते हैं उसके नीचे होते हैं, वो झैली लेजिस्लेशन का सहारा लेते हुए मुलाकात से इनकार कर दिया। अब जिस दिन उन्होंने ये मुलाकात से इनकार किया उस दिन वो मसरूफ इतने थे कि उन्होंने अमरीकी सफीर के साथ, जिनका पाकिस्तान के इलेक्शन के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान में इलेक्शन कब होने हैं, कैसे होने हैं, किसने करवाने हैं, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो ड्यूटीज हैं आइन के मुताबिक और उनके स्टैट्यूट के मुताबिक, उसमें कहीं भी ये शामिल नहीं है कि उन्होंने अमरीकी सफीर से मुलाकात करनी है। लेकिन जी उन्होंने अमरीकी सफीर से बड़ी तवील मुलाकात की। अब ये भी देखना होगा कि रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जब आप किसी दूसरे मुल्क के सफीर से मिलते हैं तो उसके अंदर जो वजारत खारजा होती है उसका बड़ा अमल दखल होता है, उसका एक व्यू होता है। वो व्यू क्या है? क्या वजारत खारजा ने इस मुलाकात की इजाज़त दी? क्या इस मुलाकात के अंदर जो वजारत खारजा के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, क्या इसके मिनट्स लिए गए? क्या इसका और जो मुलाकात की जो रिक्वेस्ट थी वो क्या अमरीकी सफीर ने डायरेक्ट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजी या वो फॉरेन ऑफिस के थ्रू रूट हुई, जो कि असूल और निज़ाम के तहत होना चाहिए। अब इन सब चीज़ों के ऊपर हम तो बाहर बैठे हुए हैं प्रदेश में, पाकिस्तान में जो बड़े सहाफ़ी हैं उनको थोड़ी इसके ऊपर रोशनी डालनी चाहिए और थोड़ा सा खुरा लगाएं कि ये क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया था उसके अंदर। बहर कैफ आज जो आपसे थोड़ी गुफ्तगू करनी थी वो ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब वारिद कहाँ से हुए और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने कैसे? जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के दौरान खाली हो रहा था, तो ऑफ कोर्स एक बड़ा ये अहम ओहदा होता है। इसमें हमारे दौर में फिर ये 2-3 सूबों के भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनके ओहदे भी खाली हुए और इन तमाम की अपॉइंटमेंट जो हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत से होती है। लेकिन इसमें जो हुकूमती अमल दखल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और आप अपनी मर्जी का बंदा लगवा सकते हैं या कम अज कम आप एक फेयर आदमी, क्योंकि दोनों साइड्स का इस पे राजी होना बनता है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो उसके ऊपर पीटीआई और इमरान खान साहब राजी हुए और खुद लगाया गया। लेकिन आज आपको बताते हैं वो इंटरेस्टिंग किस्सा और इसके पीछे शख्सियत कौन थी जिन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा साहब की अपॉइंटमेंट करवाई। अच्छा, जब ये पोस्ट खाली हो रही थी तो पॉलिटिकल सतह पे पीटीआई के अंदर मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ सीनियर लीडर्स, वज़रा, पार्टी के लोग वो अपने मशवरे दे रहे थे, अपने नाम भी दे रहे थे खान साहब को। हर आदमी कोई ना कोई नाम रिकमेंड करता था और मुख्तलिफ तरह के नाम थे। कुछ इसमें रिटायर्ड जजेस को भी कुछ लोगों ने रिकमेंड किया, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को लेके आए। सब लोगों को, कुछ लोगों को इमरान खान साहब मिले भी, कुछ मीटिंग्स में मैं भी बैठा रहा। खैर, जब ये सारी बात चल रही थी तो एक नाम जो आया वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब का आया
اور وہ نام آیا جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یعنی کہ محکمہ زراعت کی طرف سے۔ تو جب یہ نام آیا تو خان صاحب نے پارٹی کے لوگوں سے بھی، سینئر لیڈر سے بھی ڈسکس کیا کہ جی یہ نام ہے، اس کے اوپر تھوڑی فیڈ بیک لی گئی۔ جو انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی اس کے اندر، جو اسپیشلی سویلین انٹیلیجنس رپورٹ ہے، انہوں نے تو سکندر سلطان راجہ کو انتہائی نامناسب اور ناموضوع شخص قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی بہت زیادہ قربت جو تھی وہ بتائی جاتی تھی پاکستان مسلم لیگ نون، اسپیشلی ان کے قائد نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ اب یہ چیز ایک طرف تھی، اور دوسری طرف جو تھی وہ بہت زیادہ محکمہ زراعت کا اصرار تھا کہ جی انہی کو لگایا جائے۔ اچھا، جب یہ معاملہ آگے چلا تو جو نام پارٹی کی طرف سے یا باقی لوگوں کے آتے تھے تو اس کے اوپر جو محکمے والے تھے وہ اپنے اعتراضات ڈال دیتے تھے کہ جی یہ فلانی اس طرح سے انسوٹیبل ہے، اس طرح سے انسوٹیبل ہے۔ آپ کو پتہ، پھر جب اس قسم کی چیزیں آتی ہیں تو وزیر اعظم کے کان ایسے بھرے جاتے ہیں کہ اس کے خلاف ایسے جعلی فیلے نکال دیتے ہیں کہ جی یہ فلانا بندہ کرپٹ بڑا ہے، فلانے بندے کا یہ سکینڈل ہے، فلانے کا وہ ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی انہوں نے اپنی پنڈاری میں رکھا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک بندہ نامینیٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس بندے کو لگانا ہے۔ پھر میں خود اس چیز کا عینی شاہد ہوں کہ پھر جناب محکمے کے جو اس وقت کے سربراہ تھے جنرل فیاض صاحب، انہوں نے خان صاحب کو، پرائم منسٹر کو، یہ کہا کہ جی یہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں انہی کو لگانا ہے، اور یہ بڑے ہی موزوں ہیں اس کے لیے۔ اچھا، عمران خان صاحب کی جو اس کے اندر جو کنسیڈریشن تھی، اور میں ان میٹنگز کا حصہ بھی رہا، وہ یہ تھی کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی جو کرکٹ ہے اس کے اندر بھی اپنا امپائر نہیں بات کی، میں نے نیوٹرل کی بات کی ہے، کہ ہمیشہ ایسا بندہ ہو جو نیوٹرل ہو اور چیز کو صحیح نظام۔ اگر دیکھیں الیکشن فیئر اینڈ فری ہو جائیں گے تو ہمارے ملک کے آدھے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ جنرل فیض صاحب نے یہ بڑا سمجھیں کہ جی انہوں نے بڑے زور سے یہ کہا کہ یہ بالکل نیوٹرل ہیں اور یہ سب کچھ ہے۔ اچھا، ایک طرف ان کا ویو تھا اور ایک طرف پارٹی کے لوگوں کا ویو تھا، اور میرے خیال میں تمام لوگوں کا جو ویو تھا، میرا نہیں خیال کہ زیادہ تر لوگوں میں کسی نے، شاید کسی نے چھپ کے خفیہ طریقے سے یا الگ سے تو سکندر سلطان راجہ کی حمایت میں بات کی ہو محکمے کے کہنے کے اوپر، لیکن میٹنگز کے دوران کسی نے بھی سکندر سلطان راجہ کی حمایت نہیں کی، بلکہ ہر شخص نے یہی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی وہ کسی طریقے سے بھی جو آپ نیوٹرل چاہتے ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ چاہتے ہیں وہ نہیں۔ دوسری طرف محکمے کا اور فوج والوں کا یہ بہت زیادہ اصرار تھا کہ جی یہ نیوٹرل ہیں اور یہی سب سے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کو ہم منوا بھی لیں گے دوسری پارٹی کو، تاکہ یہ سٹیل میٹ ختم ہو۔ تو بات آخر میں یہاں پہنچی کہ جی پھر اس کی گارنٹی دیں، اور یہ وہاں پہ پھر جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے کہا جی بالکل ہم گارنٹی دیتے ہیں، اور میرا خیال ہے جنرل فیض جو تھے اس میں بڑا آگے بڑھ کر انہوں نے گارنٹی دی۔ میں نے ان کو مذاق میں کہا بھی کہ یہ کوئی گارنٹی زیادہ ہی آپ نے دے دی ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کس طرف جائیں گے۔ خیر، انہوں نے یہ بات کی گارنٹی لی کہ جی بالکل یہ فیئر رہیں گے اور کبھی کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہوگی۔ اور اس کے اوپر جی پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا جی کہ ٹھیک ہے ہم ان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ اپوزیشن تو پہلے سے، کیونکہ بندہ ہی ان کا تھا، تو انہوں نے حمایت کا اعلان کیا، تو اس طرح سے راجہ صاحب چیف الیکشن کمشنر بن گئے۔ چیف الیکشن کمشنر بننے کے کچھ عرصے بعد جب انہوں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کیے تو اس رنگ کے اوپر خان صاحب کافی وہ نالاں بھی تھے، غصے میں بھی تھے، اور ایک دفعہ انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ جی یہ بہت زیادتی ہے اور یہ بڑا ہے، اور ہم آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے تو جب اس پہ پھر میں نے ان کو یاد کرایا تھا کہ جی وہ گارنٹی والے بندے نو بلا لو، کہ جنہوں نے گارنٹی دی تھی کہ یہ فیئر رہیں گے اور نیوٹرل رہیں گے، ان کو بلا کے پوچھیں جی کہ یہ کیسے فیئر اور نیوٹرل نہیں ہیں۔ تو بیسیکلی اس طرح کی جو لینڈ مائنز تھی وہ بچھائی گئی تھی بہت پہلے سے، اور اس میں ہماری اپنی غلطیاں ہیں، ہمیں ان کو ماننا چاہیے، ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے، اور میرا خیال ہے ماننے کی یہ بات ہے بالکل کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے اور پرائم منسٹر اس وقت کے جو تھے عمران خان صاحب، انہوں نے بھی یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں غلطی کی کہ محکمے کی بات کو مان لیا، کہ جہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ بڑے انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل رہیں گے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ نظام کو بہتر چلا سکیں گے۔ اصل میں جو اس میں جو اس چیز کو ماننے کی وجہ تھی وہ خان صاحب کی جو ایک بلیف تھا۔ خان صاحب کہتے تھے کہ جی میں چونکہ کرپٹ نہیں ہوں اور میں کرپشن کے خلاف ہوں، اور یہ جو محکمہ ہے اور اس کے جو لیڈر ہیں یہ بھی کرپٹ نہیں ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری ہو، لہٰذا یہ مجھے کوئی ایسی غلط چیز ریکمینڈ کر ہی نہیں سکتے۔ ہم اس وقت نہیں جانتے تھے، اور اب میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب بھی اٹک میں بیٹھ کے یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے
کہ ان کا یہ سوچنا درست نہیں تھا۔ ایک تو جو وہ کہتے ہیں کرپٹ نہیں تھے، ان کے جو داستانیں سامنے آ رہی ہیں اور جو جائیدادوں کی لسٹیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے وہ والا جو بھید ہے وہ بھی کھل گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز اب تو خیر وقت گزرنے کے ساتھ 1.5 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے حکومت ختم ہوئے عمران خان صاحب کی، اس میں یہ چیز بھی واضح ہو گئی ہے کہ ان کا مشن تو شروع سے ہی کچھ اور تھا، اور وہ مشن یہی تھا کہ جس طرح سے وہ جس کو ہم باجوہ ڈاکٹرائن بھی کہتے ہیں کہ پورے نظام کے اندر جو آپ نے ہائیبرڈ نظام ڈالنا ہے کہ بیوروکریسی کے اندر، الیکشن کمیشن کے اندر، جوڈیشری کے اندر، باقی محکموں کے اندر آپ نے سرائیت کر جانا ہے اور مفلوج کر دینا ہے، اور ہر جگہ آپ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ تاکہ کل کوئی بھی شخص آئین کے مطابق، قانون کے مطابق اور اپنے ضمیر کے مطابق کام نہ کر سکے۔ تو خیر یہ ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں، ہمیں ماننا چاہیے اور اس غلطیوں کو بھگت رہے ہیں۔ تو اب تو جو چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن وہی کرے گا جو محکمہ چاہے گا، اور اس کے علاوہ وہ کسی کی بات نہیں سنے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔